بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ شہد ملا کر پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیلے کا استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ گردن کی پچھلی جانب کچھ دیر کے لیے برف کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے آپ کے دماغ کو بہت سکون پہنچے گا اور نیند بھی سکون کی آئے گی۔ ہفتے میں ایک دن آڑو کا استعمال کریں، یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ادرک کا رس نکال کر اس کو شہد میں ملا لیں، اس کے استعمال سے بلغمی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہو تو دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کیا کریں۔ کھجوروں کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا لیں اور اس کو استعمال کریں، چھوٹا قد لمبا ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت دودھ کی ملائی کو اپنے چہرے پر لگا لیں، چہرے سے تمام جھریاں ختم ہوں گی۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے ہمیشہ بچنا چاہتے ہو تو مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ جو لوگ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتے۔ جیفل کا جوشاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ ناک میں کلونجی کے تیل کا ایک قطرہ ڈال دیں، اس سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں جلن، تیزابیت ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اگر پیٹ میں گیس ہو تو کشمیری چائے پی لیں، اس سے گیس ختم ہو جائے گی۔ صبح روزانہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لینے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انجیر پر شہد لگا کر کھا لینے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے مونچھوں کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ لوگ ڈالڈا بھی استعمال مت کریں، وہ اپنے کھانوں میں آئل استعمال کیا کریں۔ خون کی کمی کے لیے لاجواب نسخہ: 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی، اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور اس کا جوس بنا کر پی جائیں، کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ سنترے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ چیکو کا ملک شیک بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور جسم کو توانا رکھتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور یہ مسوڑوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس کو روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ صبح نہار منہ کھجور کھاتے ہیں ان کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیا کریں۔ نہار منہ 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں وہ لوگ کثرت سے آڑو کا استعمال کیا کریں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلسرین کے پانی سے غرارے کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھجور کھانا دل کی صحت کے لیے مفید ہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دمے کے مرض کو ختم کرنے کے لیے
اجوین بہت ہی مفید ہے، اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ثابت دھنیا آئرن اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ دودھ میں بادام شامل کر کے پینے کے چند فائدے: جلد کو خوبصورت اور نرم و ملائم بناتا ہے اور آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ کیلشیم کی بھرپور مقدار فراہم کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کیلوریز کو بھی کم کرتا ہے۔ دودھ میں بادام شامل کر کے پینے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ اناس کھانے سے یا اس کا جوس پینے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو بندہ ساگودانہ کو اپنی غذا کا حصہ بنائے گا اس کے دل و دماغ طاقتور اور مضبوط ہوں گے۔ اناس کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور دبلا انسان بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا بیٹھ جانا، پیشاب کا صحیح طرح سے نہ آنا، ان سب میں اناس کو کھائیں۔ پستہ وبائی امراض سے دور رکھتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کشمش کے چند دانے روزانہ کھایا کرو، یہ بہترین کھانا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور چہرے کو نکھارتی ہے۔ جو شخص استغفار میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ انجیر کھانا فالج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو لوگ گرم مزاج والے ہوں اگر وہ کیلا کھائیں تو ان کی قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ الائچی کے بیج، سونف اور زیرہ ہم وزن لے کر ذرا بھون لیں اور پھر پیس کر مکس کر لیں۔ کھانے کے بعد 1/4 چمچ کا استعمال کریں، جو کھایا پیا ہوگا وہ فوری ہضم ہو جائے گا۔ باتھ روم میں کنگھا کرنے سے لوگوں کے بال بے رونق ہو جاتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ کھانے کو تیزی سے نگلنا اور اچھی طرح چبا کر نہ کھانا پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ لوبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے۔ چینی کے بغیر لیمو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دیں، اسے 12 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ارک گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرے کو صاف کرنے سے میل کچیل ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ لونگ کھانے سے جگر صاف رہتا ہے۔